السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت اہم ٹاپک پر بات کریں گے کہ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح 6 سال کی حضرت عائشہ سے کیوں کیا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر معاندین نے کافی اعتراضات کیے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو لازمی دھیان سے پورا دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا۔ اب اس کے آگے کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی کئی وجوہات ہیں جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بیان کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمری میں نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ تھی تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عرصے تک علم کو اچھے سے حاصل کر سکیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو سکے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 48 سال زندہ رہیں اور صحابہ اور تابعین ان کی خدمات، ان کی ذہانت و فراست اور ان کی بصیرت اور ان کے علم و فقہ سے فیض حاصل کرتے رہے، اور حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے فیض ہو کر معرفت و دانش مندی کا وہ علم دنیا کو دیا ہے جس کی مثال آج تک دنیا کی کوئی خاتون پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ براہ راست حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک ذخیرہ لوگوں تک پیش کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ذہین تھیں اور اس امت کی عورتوں میں سب سے بڑی فقیہ ہیں، مسئلے مسائل کو بیان کرنے والی ہیں، اور انہی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں ان کی تعداد 2210 بیان کی جاتی ہے، اور یہ جب ہی ہو پایا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کم عمری سے ہی زندگی گزاری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نکاح سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کہ کیا ہے، تو جواب دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب آپ نے کھول کر دیکھا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح اللہ کے حکم سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا۔ تو آپ نے خود فرمایا تھا کہ اگر یہ اللہ کے حکم سے ہیں تو یہ ہو جائے گا، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تو اس وقت عرب میں کم عمر لڑکیوں کا نکاح عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ عرب میں رائج تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کم عمر لڑکے کا نکاح حضرت حمزہ کی نابالغ لڑکی سے کیا تھا۔ اسی طرح اور بہت سی روایات موجود ہیں، بلکہ 9-10 سال کی عمر اس زمانے میں وہ عمر تھی جس میں میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو سکتے تھے، اور عرب کے گرم آب و ہوا والے ملک میں حضرت عائشہ کی جسمانی ساخت کافی بہتر تھی، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں بھی یہ اہم حقیقت ملحوظ ہے۔ چنانچہ ان کا نکاح اگرچہ 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، لیکن رخصتی کے لیے مزید 3 سال کا انتظار کیا گیا تھا، اور اس دوران ان کی والدہ اس بات کا خاص خیال رکھتی تھیں اور مختلف غذاؤں کے ذریعے اس کی تدبیر کرتی تھیں کہ ان کا جسم کس قدر فربا اور موٹا ہو جائے۔ چنانچہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ میری ماں میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں اور مجھے کھجوریں کھلایا کرتی تھیں، اور اس کم عمری کی شادی کا اصل مقصد یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا وہ امت کے سامنے آ جائے۔ حضرت عائشہ کا لڑکپن کا زمانہ تھا، یعنی ابھی ان کا بچپن ہی تھا جس میں عین تعلیم و تربیت حاصل کی جاتی ہے، وہ اپنی اسی عمر میں کاشانۂ نبوت میں پہنچا دی گئیں تاکہ حضرت عائشہ کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے فیض حاصل کر کے دنیا کی آبادی کے لیے شمع راہ بن جائے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 بیویوں سے نکاح کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے
کہ آپ سے آپ کے فیض کوئی عام عورت حاصل نہیں کر سکتی تھی، یہ صرف بیویاں ہی حاصل کر سکتی تھی، جس کی بنا پر آپ نے اتنے نکاح کیے اور پھر انہی ازواج مطہرات کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابیوں کو کوئی ایسی مشکل بات کبھی نہیں پیش آئی کہ جس کو ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ اہم معلومات ہم کو نہ ملی ہو۔ عطا ابن ابی رباح تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ صاحب علم اور عوام میں سب سے زیادہ اچھی رائے دینے والی تھیں، اور حدیثوں کو یاد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کا کام اگرچہ دوسری ازواج مطہرات بھی کرتی تھیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رتبے کو ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ اس وقت عروج پر پہنچ گیا تھا جب وہ دنیا کے سب سے پاک باز انسان، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ بنت خویلد سے ہوا تھا۔ بوقت نکاح آپ کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ کی وفات سے آپ کو بڑا رنج ہوا تو جانثار صحابہ نے آپ کی اس کیفیت کو محسوس کیا اور آپ کو دوسرے نکاح کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت خولہ بنت حکیم نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں، تو آپ نے فرمایا کس سے؟ تو خولہ نے کہا کہ بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے۔ تو فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ تو خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہیں اور کنواری ابو بکر کی لڑکی عائشہ ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ بہتر ہے تم اس کی بنسبت گفتگو کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، عرب اپنے منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عائشہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، آپ سے نکاح کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو حضرت خولہ نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ مشہور اور محقق قول یہی ہے کہ بوقت نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال کی تھی اور بوقت رخصتی 9 سال کی تھی، اور 9 سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی میں رہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے علم و فنون کو لوگوں تک پہنچایا، اور آج بھی لوگ آپ کے علم سے فیض ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہودی بڑی تعداد میں مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہ بھی آپ پر لعن و طعن کے مواقع کی طاق میں رہتے تھے، لیکن کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس نکاح پر یہودیوں نے کبھی بھی تنقید کی ہو۔ یہ صاف اور صریح دلیل ہے کہ اس طرح کا نکاح اس وقت کے یہودی معاشرے میں بھی قابل قبول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم سنی میں نکاح سے متعدد دینی، تعلیمی اور تربیتی مصلحتیں وابستہ تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ علم نبوت کا ایک اہم حصہ ان کے ذریعے امت تک پہنچ سکا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نکاح سے حد درجہ مطمئن ہیں۔ زوجین میں ایسا توافق اور مثالی محبت ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ ایسا ہرگز نہیں کہ کبھی بھی ان کے کسی عمل سے اس نکاح پر ناراضگی یا خفگی محسوس ہوئی ہو، بلکہ وہ تو اپنی خوش قسمتی پر حد درجہ نازہ تھیں۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ اب اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایسا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔